وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. مختصر اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کے بعد 2021 کی شروعات ہے. ایک اور گر گئی دیوار حیات سے. سال تو بدل گیا لیکن ہم نہ بدل سکے. مگر وہ بادل ظلم نہیں بدل پائے جو صدیوں سے مظلوموں کے صحن کے اندر سایہ فقر تھے. وہ نظام نہیں بدلا جو سرداروں وزیروں چودھریوں کے چوکر کی کلیز بنا ہوا تھا. ہماری وہ عادتیں ہمارا وہ مزاج جو ایک عرصے سے ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا قومیت اور عصبیت کے ساتھ، وہ بدبودار مزاج ہم نہ بدل سکے. یہ دن اور یہ راتیں، یہ گھڑیاں اور یہ لمحات، یہ سال اور یہ مہینے بدلتے رہیں گے لیکن ہم نہ بدلے. گزرتا ہوا ہر لمحہ
गुजरता हुआ हर दिन, गुजरता हुआ हर माह और हर साल खुशी का जश्न मनाने के बजाय बंदाए मोमिन को परेशान करता है, बेचैन करता है। उसे ये भी फिक्र लग जाती है कि उम्र रफ्ता रफ्ता कम हो रही है। मेरी और आपकी जिंदगी बर्फ की तरह फिक्र रही है। बचपने की बहारें खत्म करके जवानी के बेफिक्री जिंदगी के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। जवानी का चमकता हुआ चिराग हम बुझा चुके हैं और बुढ़ापे वाले अंधेरे गड्ढे में गिर चुके हैं। उसके बावजूद मुझे और आपको इसकी फिक्र न हुई। ये सारे महीने, ये दिन, ये रातें गुजरती रहेंगी, लेकिन फिक्र जैसे इंसान को नहीं है तो इन गुजरने वाले सालों का कोई हमारे दिलों पर असर नहीं होता। बंदा वो है जिसका दिन गुजरे और रात आए तो उसको फिक्र लग जाए कि मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो चुका है। रात गुजर जाए तो ये फिक्र लग जाए कि मेरे जवानी की ये रात एक खत्म हो चुकी है। महीना गुजर जाए तो इंसान को ये फिक्र हो जाए कि महीना खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी का एक महीना कम हो गया। साल गुजरे तो इंसान इसी फिक्र के अंदर बेचैन हो जाए कि मेरी जिंदगी का एक साल और कम हो गया। मेरी जिंदगी की जो चमकती हुई और बढ़ती हुई दीवार थी, उस दीवार से एक ईंट और निकल चुकी है और जिस मनाजिर में मैं चढ़ रहा था उनमें से एक सीढ़ी और कम हो चुकी है। आए अगली सीढ़ियों की का हिसाब लगाएं और अगली सीढ़ियों की फिक्र रखें। जिंदगी के साल गुजरते रहेंगे। ये आज 2021 आया है तो एक 2022 भी आ जाएगा। कितने ही हमारे 2020 के अंदर हमारे घरों में तो हमारे अजीज और हमारे मौजूद थे, लेकिन उनको 2021 नसीब नहीं हुआ। उन्होंने जो कमाया, जो जमा किया, वही उनको फायदा मिला और जो न कमाया, मगन वाली बस्ती वाली जिंदगी बसर करके हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। क्या उन्होंने क्या कुछ जमा किया, क्या छोड़ा है और आखिरत के लिए क्या जमा किया है, वो सब लोगों भी वो जान सकता है जिसने जो कुछ किया है। आए दुनिया में उस आखिरत की फिक्र लगाएं जिस आखिरत में मुझे और आप सबको रवाना होना है। बाद में फरमाए कि लोगों नेकियों की तरफ जल्दी करो, नेकियों की तरफ दौड़ लगाओ। वसाइलो इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़ि समाई वल अर्ज़। फरमाए कि लोगों उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जो जन्नत तुम्हारी मुतलाशी है, तुम्हारे इंतजार के अंदर है। उस जन्नत के लिए दौड़ लगाने के लिए अल्लाह ने ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें आखिरी अता की है। इस जिंदगी के अंदर उस आखिरत के लिए कुछ जमा करो और उस लंबी जिंदगी के लिए कुछ जमा करो। एक कारोबारी इंसान जब साल खत्म होता है तो अपने नुकसान और अपने मुनाफे का हिसाब लगाता है, गौर और फिक्र करता है, उसके मुनाफे और उसके नुकसान के असबाब को देखता है, समझता है और उस पर गौर और फिक्र करता है कि कौन से असबाब के तहत मेरा कारोबार इस साल के अंदर बढ़ा है, मुझे इस साल के अंदर कितना मुनाफा हुआ है। अगर मुनाफा हुआ है तो ये मेरी सलाहियतें हैं और बढ़ाऊं उस मुनाफे को और इन सलाहियतों पर और गौर करने लग जाता है। और जब उसे नुकसान होता है तो परेशान होकर ये कहता है कि इस साल मुझे नुकसान क्यों हुआ है। उसके असबाब को ढूंढने की कोशिश करता है, सोचने की कोशिश करता है कि मुझे ये नुकसान क्यों हुआ है। ये कारोबारी, ये दुकानदार, ये शेर हजरात दुनिया की जिंदगी में साल पर और हर रोज और हर जुमेरात को भी हिसाब करते हैं, अपने
मजदूरों को पैसे देते हैं, आने वाले, देने वाले, ले आने वाले, ले जाने वालों से हिसाब करते हैं। लेकिन कभी सोचा है एक दिन हमारी जिंदगी की भी जुमेरात होगी, उस जुमेरात के बाद से कोई जुमा नहीं आएगा। उस जुमेरात की मैंने और आपने कितनी फिक्र की है, जिस हिसाब की पूरे हफ्ते के बाद जुमेरात को हमें फिक्र लगती है कि आज मुझे हिसाब किताब देना है। नमाज से लिखाए तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मजदूरों को कुछ लेना है और कुछ मार्केट से लेना है, यह फिक्र मुझे और आप सबको लगी हुई है और लगी रहेगी। लेकिन जिस फिक्र की जरूरत है वो फिक्र न मुझे लगी है न आपको लगी है, और वो हमेशा वाली फिक्र है दुनिया की आखिरी जिंदगी के लिए। मुसलमानों के लिए अहमियत का साज जो है वो इस्लामी होता है। अंग्रेज साज अहमियत नहीं रखता, इस्लामी साल मुसलमानों के लिए अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि हमारे जो दिन हैं, हमारे जो महीने हैं, उनकी अहमियत है, उनकी फजीलत है, सारी अल्लाह ताला ने इस्लामी हवाले से रखी है। रमजान का जब महीना आता है तो मुसलमान बड़ी शिद्दत के साथ सूरज चांद के इंतजार के अंदर होते हैं कि रमजान का चांद नजर आया नहीं आया या नहीं आया, बड़ी शिद्दत के साथ इनको इंतजार होता है। और ये भी चांद सवाल का नजर आता है तो ईद की खुशी देखने के लिए सब लोगों के दिलों की ये तमन्ना होती है, कल ईद होगी और मैं खुशियां करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, हर मुसलमान की ये तमन्ना। तो ये अंग्रेजी महीने से हिसाब नहीं है, बल्कि इस्लामी महीने से जब हम हज का अजीम फरीदा मुसलमानों के दिलों के अंदर तलब होती है कि मक्के और मदीने की ज़ियारत करूं और बैतुल्लाह के चक्कर लगाऊं और अरफात के मैदान में जाकर जन्मे ज़मीन के साथ बैठ कर मैं अल्लाह से मुनाजात और दुआएं करूं। ये इंसान को फिक्र किस महीने में लगती है? ये हज के महीने में लगती है, ये हज के महीने में लगती है। तो हमारा पूरा निजाम जो है वो इस्लामी होना चाहिए, इस्लामी महीनों के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि अंग्रेजों की चाल और चलन, उनका रवैया, उनका तौर तरीका, उनकी सकाफतें, उनका लिबास, उनका उठना और बैठना हमने अपने जिंदगी का हिस्सा बना दिया, हमारी शरीर को हमने छोड़ दिया। जब हमें इस्लामी महीने और दिन की फिक्र होगी तो उसको इस्लाम के नजर से देखेंगे, जब हमें अंग्रेजी महीनों की फिक्र होगी तो उनको उन हिसाबों से देखा जाएगा। आप गहराई के साथ देखें, ये जनवरी है, ये मार्च है, ये जुलाई है, ये देवियों के नाम है, ये देवताओं के नाम है। हमारे दिनों के जो दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ये दिन जो है देवियों और देवताओं के नाम है। हम इन दिनों के साथ अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। मुझे अफसोस होता है अगर हम में से कितने साथी हैं जिनको आज ये पता नहीं होगा कि आज इस्लामी महीना कौन सा है और इस्लामी महीने की आज कौन सी तारीख है, शायद किसी को पता चले। जिस इंसान को इस महीने और इस तारीख से उल्फत और मोहब्बत होती है उसको पता होता है, मगर ना हर बच्चे से जब तारीख लगाने वाला उस्ताद पूछे बेटा आज कौन सी तारीख है, रोज बच्चा बताने के लिए तैयार, लेकिन इस्लामी महीने की तारीख का किसी को पता नहीं होता। वजह यह है कि हमने इस्लाम से हमारा रास्ता जो है एक तो मीडिया ने छोड़ दिया है, तोड़वा दिया है, खत्म कर दिया है, क्योंकि उनका मोड़ जो है वो शैतानी मोड़ है, उनका इस्लामी मोड़ नहीं है। किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के बच्चों, मुसलमानों के जवानों, मुसलमानों के गुरु के दिल और दिमाग से इस्लाम का खाका निकाल दिया जाए। इस्लाम नहीं होगा तो ये इस्लाम के रास्ते को भी छोड़ देंगे। ये कुफार की शुरू दिन से मिशन रहा है, आखिरी दिन तक इनके 100 दिन का मिशन रहेगा। हमने अपने अल्लाह को भुला दिया है और नया साल आया, क्या कुछ नहीं किया इस मुसलमान ने, क्या कुछ नहीं किया। ये भी कुफार की रवस, ये फायरिंग करना, ये आतिशबाजी करना, ये खुशी करना। खुशी तुझे किस बात की है? कौन सी खुशी है? कौन सा तुमने बहुत अच्छा काम किया है जिस खुशी के अंदर आज जो फायरिंग कर रहा है, इतनी गोलियां तो बर्बाद कर रहा है, इतनी आतिशबाजी के अंदर पैसे बर्बाद कर रहा है,
ان المبذرین کانوا اخوان شیطان کے بھائی بن رہا ہے کچھ فضول خرچی کر کے. تجھے پتا نہیں ہے کہ آج 2020 ختم ہوا ہے, 2021 شروع ہوا ہے, تو میرے زندگی کی ایک اینٹ گر چکی ہے. میں اگر 30 سال کا تھا تو 31 کے اندر داخل ہو چکا, 74 سال کا تھا تو 75 کے اندر داخل ہو چکا ہوں. میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. آپ جب لوگوں سے پوچھیں گے بھائی آپ کی عمر کتنی ہے, تو وہ اپنی عمر بڑی بتانے سے شرماتے ہیں کہ میں چھوٹا لوگوں کو بتاؤں. تو میرے بھائی, جس عمر کی تجھے فکر لگی ہے, جس سال کی تجھے فکر لگی ہے, اس سال کی سیڑھی سے, اس کی دیوار سے ایک اینٹ کم ہو چکی ہے. اس اینٹ کی فکر لگا جو تیری زندگی سے اینٹ نکل چکی ہے. اس اینٹ کو تم نے پکا کر کتنا مضبوط کیا ہے, گناہوں میں پکایا ہے یا نیکیوں کے اندر پکایا ہے. اگر نیکیوں کے اندر وہ اینٹ جو ہے سونے کے مانند تیری ہے تو بہت اچھا ہے. 2020 کے اندر ہم نمازی بن گئے, ہم دیندار بن گئے, اپنے گھر کو دیندار بنا دیا, قرآن کی تلاوت کے عادی بن گئے, تو بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو, بندہ مومن کو زندگی کے ایام اور دن اور سالے اور مہینے عطا کرتا ہے, اگر وہ اچھے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی یہ زندگی بہت اچھی ہے. کیونکہ اس کے گزرتے ہوئے دن دیکھوں میں گزرتے ہیں, اس کے برعکس وہ وقت انسان جو معاشرے میں گناہ ہی گناہ کرتا جاتا ہے, اللہ نہ حقوق اللہ کی اس کو فکر ہے, نہ حقوق العباد کی فکر ہے, کوئی فکر نہیں ہے. یہ دل کو کماتا ہے اس کافر کی طرح, کوئی جسم کافر کی یہی سوچ ہوتی ہے میرے دنیا بھی یہی ہے, آخرت بھی یہی ہے, کیونکہ اس کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے. آج مسلمان کی بھی یہی چال اور چلن ہے, یہی سوچ بن گئی ہے کہ مجھے سب بھی یہی بھی ملنا ہے. یہ صبح وہ گھر سے نکلا ہے اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور رات کو واپس لوٹ آیا, اس بستر والے بستر کے اندر سو گیا. صبح کو نکل کر ذریعہ اپنے کاروبار میں روانہ ہوا, کچھ اس کے پرواہ نہیں کہ اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں. جو کاروبار کر رہا ہوں, یہ جوانی اور یہ مستانی زندگی, یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں, یہ صلاحیتیں میں کہاں خرچ کر رہا ہوں, دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر, یہ فکر میری کہاں جا رہی ہے, کس راستے کا انتخاب میں نے کیا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اچھا راستہ ہے تو اچھا ہے, بہت ہی بہترین یہ تیرے لمحات اور تیرے دن اور تیرے مہینے اور تیری یہ شان ہے. اگر تیری زندگی ابھی تک نہیں بدلی تو بدل لے, ابھی بھی وقت ہے, بدل لے, ابھی بھی وقت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین سے تو عہد اگر کرنا ہے تو پختہ عہد کر لے. اللہ کا یہ قانون ہے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا جانشین بنائے گا, زمین کا کنٹرول تمہیں عطا کرے گا اگر تمہارے اندر ان اقام الصلاۃ, اگر نماز کی پابندی رکھو گے, اور 5 وقت کی نماز کی پابندی تمہاری عادتوں اور تمہارے مزاج کا پہلا مشن ہوگا. فرمائے زکات اور زکات, اور جب سال گزرے گا تو زکات بھی بڑی پابندی سے ادا کرو گے. فرمائے امر بالمعروف, اور تمہارے اندر تیسرا مشن یہ ہوگا اگر نیکی کا حکم لوگوں کو بھی دو گے, کیونکہ لوگوں کو وہ نیکی کا حکم دیتا ہے جس کا خود کا راستے کا انتخاب اچھا ہوتا ہے. جو خود آدمی اچھا ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی اچھا بناتا ہے, جو گناہ خود ہو تو دوسرے کو کیسے وہ اچھا بنا سکتا ہے. فرمائے امر بالمعروف ونہوا عن المنکر, نیکی کا لوگوں کو حکم دینے والا, ونہوا عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روکنے والا. اگر 2020 کے اندر تو نے اپنے آپ کو نیکی پر لگا دیا, اور تیری زبان کے ذریعے تیرے گھر کے بچے, تیری گھر کے اندر رہنے والی تیری والدہ, تیرا والد, تیری اولاد اگر اچھے راستے کا انتخاب کر لیا, 2020 میں تم نے ان کی اچھی تربیت کی ہے, نیکی کا ان کو حکم دیا ہے, ونہوا عن المنکر, برائی اگر گھر کے اندر تھی, سب سے پہلے فصل کے اندر اس سال کے اندر تم نے برائی کو نکال دیا ہے, تو تیرا مشن اچھا ہے, تیرا راستہ اچھا ہے, تو نے 2020 اچھا گزارا ہے. اگر ویسا کا رہا جو 2019 میں تھا, ویسا ہی تیرا سال 2020
گزر گیا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ اینٹیں گرتی رہیں گی، یہ چورا اینٹیں ہوتی رہیں گی، لیکن تیرے اندر تو کوئی فرق اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، ابھی وہ تبدیلی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس تبدیلی کے نعروں کے اندر تم بھی تبدیلی لاؤ۔ وہ تو لا سکے لیکن ہم تو لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ دیکھیں ہم کس مشن کے راہی ہیں، کس مشن پہ راہی ہیں۔ جس مشن کی راہ صحابہ کرام نے لی تھی، کیا وہ راہ ہے یا دنیا کی راہ ہے؟ دنیا کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بندہ اس دنیا میں زندگی اختیار کرتا ہے، نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں کرتا ہے، تو برائیاں جب انسان کے دل میں گناہ ہوتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ جب ایمان ہمارے دل میں ہو تو اگر ذرے برابر بھی ایمان ہو تو انسان کو آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ تم کرتے ہو لیکن تمہاری توبہ کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر توبہ کرتے ہو تو توبہ سچی ہونی چاہیے۔ وہ توبہ جو صحابہ کرام کی توبہ تھی، وہ توبہ عہد جو صحابہ کرام کا عہد تھا، اللہ سے جو توبہ کرتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد فوراً نیکی کا راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی گناہ اور اس نیکی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ ان المؤمن یعاذ ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ فرمایا کہ مومن انسان کا کردار اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے کہ گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اچانک یہ بڑی چٹان اور یہ بڑا پہاڑ مجھ پر گرنے والا ہے، جب یہ پہاڑ یہ بڑا پتھر گرے گا تو میں گزر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ انسان جو مومن ہوتا ہے اس سے جب گناہ ہوتا ہے فوراً گناہ کے بعد جب تک معافی نہیں مانگتا اس گناہ کو یہ پہاڑ سمجھتا ہے، بہت بڑا پہاڑ سمجھتا ہے۔ فرمایا ان الفاجر یرا ذنوبہ کذبال مر علی انفہ۔ فرمایا جو گناہگار ہوتا ہے، بدبخت انسان ہوتا ہے جس کا دن اور رات گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آئی، اس کے ناک پر بیٹھی، اس نے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ گئی، گویا کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس گناہ کا۔ گناہ آیا، اس نے اس گناہ سے مزہ اٹھایا اور وہ گناہ ختم ہو گیا۔ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے گناہ کر لیا تھوڑے سمے کے لیے اور وہ ختم ہو گیا، بس مجھے مزہ آیا، میں نے مستی کی، مجھے مزہ آیا۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، وہ لمحہ جو ہے وہ کرام کاتبین تیرے ادراج کے اندر، تیرے دفتر کے اندر جمع کر لیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے درد ہو چکا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو صاف اور شفاف تجھے دل رکھنا تھا اس دل پر ایک کالا بہت بڑا دھبا لگ چکا ہے، بہت بڑا دھبا لگ چکا ہے۔ جب تک تو اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ جو ہے گناہ ختم نہیں ہوگا، تیرے دل صاف نہیں ہوگی۔ آئیں 2021 کے اندر اللہ سے یہ عہد کیجئے کہ الہ العالمین جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے، یقیناً میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بندے اگر گناہ کرنا چھوڑ دے، زمین پر رہنے والے انسانیت اور گناہ کرنا چھوڑ دے، کوئی گناہگار نہ بچے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، بار بار معافی مانگے، اللہ اس معافی سے خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو آئے اللہ سے معافی مانگے سچی دل سے۔ ہمارا مہمان وہ رب ہے، یہ مخلوق والا، یہ چودھری، یہ وڈیرا نہیں ہے جو ایک خطا کے بعد آپ کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کے جان جانے کا اس کی سزا میں خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے جو دن اور رات کے میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود صبح کا ناشتہ کھاتے ہیں، دن کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، رات کا پیٹ بھر کے اللہ کھانا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مجھے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے، فری میں ہوا مل رہی ہے، فری میں پانی مل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اور کتنی سہولتیں چاہیے، کتنی سہولتیں چاہیے۔ ہم سے پہلے اہل تقوی والا دور دیکھیں صحابہ کرام کا، ان کی کتنے مقتل مراحل تھے۔ میں نے
کہ اتنے کٹھن مرائل تھے کہ سفر کے اندر جو ہے درختوں کے پتے بھگو جھاڑتے تھے، ان کو بھگوتے تھے، ان کو کھاتے تھے. ایسے مرائل آئے. ہم میں سے شاید کسی کی زندگی کے اندر ایسا دن نہیں آیا جب اس نے پھوک کے اندر پتے کھائے تھے. اللہ کا کتنا احسان ہے. اس کے باوجود بھی گناہ کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم مظلوم، ہم ظالم نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے حقوق کے اندر ہم نے کتنے ڈاکے ڈالے. فائدہ اللہ کا نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا. فرمائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، ایک میدان کے اندر اور سارے ایک ہو جائیں، یہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں، ایک بھی گناہ کوئی کرنے والا نہ ہو، پھر بھی میری بادشاہی میں ایک ذرے برابر زیادتی نہیں آ سکتے. اگر سارے برے نکل جائیں تو میری بادشاہی کے اندر ذرے برابر کمی نہیں آئے گی. میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے ہی نقصان ہوگا، میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے ہی فائدہ ملے گا. تو آئے سے نیکی کے راستے کا چناؤ کریں، اس کا انتخاب کریں، اس راستے کا انتخاب کریں. دنیا کی زندگی آتی ہے. امتحانات دنیا مخبرۃ والآخرۃ مدبرہ. فرمایا کہ دنیا کی زندگی جانے والی ہے، سننے والی. آج آنکھ ہوئی ہے، کل ہم بچے تھے، آج جوان ہیں، کل بوڑھے ہوں گے، اس کے بعد قبر میں چلے جائیں گے. پتہ نہیں ہے کہ جوان بھی قبر میں جا رہے ہیں. بوڑھا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جوان بیٹے کے لاش گھر کے اندر آ گئی. پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا کہ نشے کے اندر بیٹا چلا گیا. فکر ہوئی کہ پہلے طبیعت کرتا تو بہت اچھا تھا. میرے بھائیوں، جوانوں کی جاوے ہاسپٹلوں کے چکر لگا کر دیکھا بھی کریں کبھی کہ وہاں پر کتنے مریض ہیں. پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں سوچا کرتے تھے کوئی ایک بیمار کو کینسر لگتا تھا، ایک بیمار کو کینسر لگتا تھا، پورے علاقے کے لوگ غم و فکر رکھتے تھے. آج گھر کے 10 افراد میں سے 8 بیمار ہیں. کبھی سوچا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے؟ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماریاں، یہ مہنگائی کے بم، یہ سب ہم پر گرتے رہیں گے اور گرتے رہے ہیں اور گرتے رہیں گے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا، تب تک کچھ نہیں بدلے گا. مومن مسلمان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ترغیب اور ترہیب کے اندر روایت موجود ہے. فرماتے ہیں عاصر اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول کے پاس آئے. کچھ ساتھی آگے آ جائیں، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں، پیچھے والے ساتھیوں کی فکر رکھا کریں. جو آگے آ جائے جا کر رسول اللہ سے رکھتے ہیں اور اس کو اجازت دے جائے. اگلی صفوں کی فضیلت ہے، اگلی صفوں میں کوشش کرا کریں، اگلی صفوں میں بیٹھیں. اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ پہلی صفوں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی عادت اچھی نہیں ہے کہ ہمیشہ بعد میں آئیں، وہ بھی ساتھی اپنی اصلاح کریں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وعلى عاصر واسرہ، میں 10 صحابہ میں سے 10واں میں شخص تھا. فرمایا کہ ہم جب آئے تو فقام رجل من الانصار، ایک انصاری کھڑا ہوا. اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ من اقیس الناس واحذر الناس. کائنات کے امام عقلمند اور دانا انسان کی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثرهم ذکر للموت واکثرهم استعدادا للموت. فرمایا کہ عقلمند وہ انسان ہے جو انسان موت کی فکر رکھے، موت کو یاد کرے. یقیناً موت ایسا خطرناک مرض ہے جس کو جو انسان یاد کرتا ہے وہ انسان اچھے راستے کا انتخاب کرے. جب بھی آپ قبر پر جائیں، کسی کو دفن کریں، کسی پر مٹی ڈالیں، تو کبھی بھی سوچنا ضرور کہ کبھی میری بھی لاش ہوگی اور میں اس قبر کے حوالے ہوں گا. یہی سارے چاہنے والے مجھ سے جدا ہو جائیں گے. یہی کالی کوٹھی اور یہ قبر، یہ تھوڑا سے گز والی قبر، اس کا میں ساتھی بن جاؤں گا اور میرا ساتھی سن میرے عمل ہوں گے. اس عملوں کی فکر کو دل
بعد لگائیے، بلکہ آج سے ہی لگا لیں۔ 2021 جمعے کا دن شروع ہوا ہے اور اسی دن سے آپ اپنی راستے کا، اچھے راستے کا انتخاب کر لیں تو میری بھی بہتری ہے، آپ کی بھی بہتری ہے۔ آخرت میں آپ کے لیے اللہ کے ہاتھ جنت الفردوس ہے، اس جنت کی اگر فکر رکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثرهم ذکر الموت واکثرهم استعداد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری، موت کی کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ بڑا آخر عظیم جملہ کا فرمایا ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، یہ خوش نصیب انسان جو نیک دنیا سے جدا ہوتا ہے، جو نیک انسان دنیا سے جدا ہوتا ہے تو ذهبوا بشرف الدنيا، دنیا میں بھی بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ دنیا میں سے جب انسان کی میت ہوتی ہے تو غیر بھی اس کے لیے آنسو آتے ہیں، غیر بھی غم کرتے ہیں، ان کے زبانوں پر میں ان کی تعریفات اور ان کے اچھی باتوں اور اچھے اقدار کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب اچھا انسان اس دنیا سے جدا ہوتا ہے ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، اور یہی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ آئیں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہماری میت یہاں سے روانہ ہو تو ہمارے رونے والے بہت زیادہ ہو، خوش ہونے والا کوئی نہیں، رونے والے زیادہ ہو، خوش ہونے والا کوئی نہ ہو کہ بہت اچھا انسان تھا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا طور طریقہ، اس کا رویہ یہ کسی کی دل بھی نہیں دکھاتا تھا، اللہ نے بھی حق ادا کرتا، اللہ کے مخلوق کا بھی کہ ہم حقوق ادا کرنے والا تھا۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب میری اور آپ کی میت یہاں سے روانہ ہو تو ہمارے پیچھے رونے والے کوئی نہ ہو، خوش ہونے والا کوئی نہ ہو۔ ایسے بھی مرتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں لوگ، اللہ کا شکر ہے مر گیا اور جان ہماری چھوٹ گئی۔ ایسے بھی پورے لوگ گناہ ہوتے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں کیا عزت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے مخلوق پریشان، زمین پر رہتا تھا اللہ کے مخلوق اس انسان سے پریشان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا، اس بوڑھے انسان کی دل جو ہے دو چیزوں سے جو ہے نا وہ جوان ہوگی، جوان ہوتی ہے فطرتین فی حب الدنیا و طول العمر، فرما کہ ایک اس کو فکر جو ہے نا پورا بھلے بستر پہ پڑا ہوا لیکن اس کو دنیا کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ اگر بوڑھے سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا کہ کل جاؤں گا کاروبار کرنے کے لیے، دکان کھولوں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے۔ وطول العمل، اور بڑی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا، پتہ نہیں ہے ساری ان امیدوں پر یہ فرشتہ جو ہے یہ ملک الموت جو ہے یہ پانی پھیر دیتا ہے، بوڑھے کے وقت اس امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بوڑھے کی عذر اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہوتی، عذر ختم ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے 60 سال زندگی، ہم میں سے کتنے ہیں جو 60 سال کی زندگی تو ہے لیکن اس سے آگے کی زندگی ہے، آگے کی زندگی کوئی 63 سال، کوئی 70 سال، کوئی اس سے بھی بڑی عمر میں پہنچ چکا ہے، لیکن فکر پھر بھی دنیا کی، ابھی تو فکر کرتے ہیں، ابھی تو فکر کرتے ہیں، ابھی کس دنیا کی فکر ہے؟ ابھی تک تیری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں، تیری دماغی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، تیرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے باوجود فکر اس دنیا کی ہے، اس دکان کی ہے، ان بچوں کی ہے، اس گھر کی ہے، اس چیز کی جس کی فکر کرنے کی وہ فکر ہم بھلا چکے ہیں۔ اس فکر کی ہم مجھے اور آپ سب کو ضرورت ہے، اس فکر کی ہمیں ضرورت ہے۔ 60 سال کے بعد اگر کسی کو اللہ عمر دے رہا ہے تو یہ ایک سنا عمر ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشنودی ہے، یہ اللہ کی طرف اللہ کی بھلائی ہے اس انسان کے اوپر کہ 60 سال کے سے اوپر اس کو اللہ نے زندگی دی ہے اور بس وہ انسان بڑی عمر کے اندر اپنے اچھے راستے کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ انسان ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر دیا ان گناہوں سے، ان سیاہکاریوں سے، ان ظلموں سے، انسان نے اپنے آپ کو بچا دیا، پاک کر دیا، اپنے نفسانی خواہشات کو پاک کر دیا اور اللہ کی فرما برداری میں لگ گیا، وہ انسان یقیناً کامیاب ہے۔ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اس حضرت انسان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن یہ غفلت کی نیند کے اندر سویا ہوا ہے، غفلت کی نیند کے اندر سویا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگوں
इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत समझा करो, गनीमत समझा करो। ये 5 चीजों का आना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा। फरमाया शबाब क़ब्ल हरमिका, ये तेरी बुढ़ापे से पहले जो अल्लाह ने तुझे जवानी दी है, उस जवानी में कुछ कर दी। जवानी में इंसान बहुत कुछ करता है और बहुत बड़ी सलाहियत इंसान को जवानी में जो अल्लाह देता है ना, वो बुढ़ापे में नहीं मिलती। बुढ़ापा इंसान जब बुढ़ापे में पहुंचता है फिर इंसान कहता है कि याद है तेरी शबाब यऊद, काश के मेरी जवानी लौट कर आ जाए, मैं जवान हो जाऊं। फिर तमन्ना ही बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ता। तो आज अल्लाह ने हमें शबाब का क़ब्ल हरमिका, इस बुढ़ापे से पहले अगर अल्लाह ने हमें जवानी दी है तो अच्छे रास्ते का इंतखाब करें। ये जवानी का रास्ता ऐसा है, या तो शैतान के राह पर ये जवान लग जाता है या ये रहमान के रास्ते पर लग जाता है। अगर रहमान के रास्ते का इसने चुनाव किया है तो यकीनन अच्छा रास्ता है। इस जवानी में लग जाए, अपने रब की इबादत और बंदगी और फरमाबरदारी पर और गुनाह से बचे। इस दुनिया की चमक और धमक को आलसी समझे, ये खत्म होने वाली है। दूसरी नसीहत की फरमाई कि शहदत क़ब्ल शकरत, तेरी बीमारी से पहले अल्लाह ने अगर तुझे सेहत दी है तो उस सेहत को गनीमत जान। सेहत बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इंसान उससे जाकर पूछे जो मर्ज के बिस्तर पर मौजूद होता है, जो बीमारी की कसर के अंदर होता है, बहुत परेशान होता है, यही समझता है बाज़ ऐसी बीमारी आती है कि आज मौत आए तो अच्छा है। उससे पहले अगर हमें अल्लाह ने सेहत दी है, दो हाथ दिए हैं, दो काम दिए हैं, ये जिस्म दिया है, खड़े होने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, तो आए रात को अपने रब को याद करें। इस शहर के अंदर अपने रब को याद करें, नेकियां जमा करें। बीमारी के बाद जब हम पछताएंगे, उस पछताने से पहले अपने आप को सुधारें। तीसरी नसीहत की फरमाई हुआ गिना का क़ब्ल फ़क़्र का, अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, तुझे माल दिया है, तुझे गरीबी किया है, तो इस गिना के अंदर, इस पैसे वाली जिंदगी में, इस अच्छी जिंदगी के अंदर तो फकर के आने से पहले, गुर्बत के आने से पहले इस अच्छी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर ले, कुछ खर्च कर ले। ये तेरी सलाहियत नहीं है, समझता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, उसने भी बहुत किया है। ये तेरी सलाहियत नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह को ये देकर भी आजमाता है, इंसान को लेकर भी अल्लाह आजमाता है। फिर अल्लाह के नबी ने नसीहत की फरमाई को फिराग का क़ब्ल ज़ुम्रे का, मसरूर होने से पहले अल्लाह ने कोई फिरागत दी है, कोई वादा टाइम अल्लाह ने दिया है, तो उसके अंदर अल्लाह के लिए कुछ कर ले, अल्लाह के दीन के लिए कुछ वक्त निकाल ले, तो इसके अंदर तेरे लिए भलाई है। फरमा के वो हयात का क़ब्ल मौत का, तेरे मौत के आने से पहले अगर अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में कुछ कर ले, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको 2021 में हम अर्ज कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह आलमीन जो हुआ है सच्ची दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हमने बेइंतहा जुर्म किए हैं, पूरी जमीन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा यहाँ पर मेरा और आपका गुनाह ना हो। सच्ची दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह माफ करने वाला है, बहुत ज्यादा गफ्फार है, गफूर है, रहीम है, वदूद है। अल्लाह माफ करने वाला है, सिर्फ जरूरत है ये गुनाहगार हाथ ऊपर करने की जरूरत है। अल्लाह माफ करने वाला है। उन अल्लाह से माफी मांगिए। 2021 में कदम रख चुके हैं और आज से ये अहद कर ले, आज जुमे से अहद कर ले, कोई जमात के बगैर नहीं जाएगी, कारोबार को अच्छा बनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से पता कलामी नहीं करेंगे, दोस्तों से पता कलामी नहीं करेंगे, हर हवाले से अपने आप को अच्छा बनाएंगे और ऐसा अच्छा बनाएंगे जब हम यहाँ से जुदा हों तो हमारे रोने वाले हों, हमारे खुश होने वाले ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा बना दे। अल्लाह आने वाली हमारी जिंदगी अच्छी बना दे, आने वाली साल अल्लाह अच्छी बना दे। हमारे मुल्क अजीज की अल्लाह हिफाजत करे, इन काफिरों को अल्लाह देश और नाबूद करे। इन सड़कों पर हमारे जो जवान हमारे मुहाफिज हैं, हम रात को सोते हैं, ये हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत करने वाले हैं। ये जवान अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता करे, इन मुहाफिजों को अल्लाह ताला और ज्यादा हिफाजत और बुलंदी अता करे। इन काफिरों के साजिशों और इनके शौर और समझ को अल्लाह ताला देश और नाबूद करे। हमारे मुल्क अजीज को अल्लाह हिफाजत और बुलंदी अता करे, माली हवाले से, ताकत के हवाले से, दारू के हवाले से और तकवा के हवाले से, तौहीद के हवाले से, सुन्नत के हवाले से और हमारे रहने वालों को भी इस दुनिया इस जमीन को अल्लाह
تعالیٰ توحید کا مرکز بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.